کہ بیٹھ جاتا ہوں میں مٹی پہ اکثر کیونکہ مجھے میری اوقات اچھی لگتی ہے. بھائی کیا میں کوئی شوشہ نہیں ہے, یقین مانے کہ یہ جو آپ کو اسٹوڈیو ہے نا یہ بھی اتنا ہائی فائی لگ رہا ہوگا. وہاں پہ میں بیٹھتا تھا جہاں پہ برابر میرے منیب آ کے سیم ایک ہی اس پہ آ کے بیٹھ جاتا. کافی ایسی آرگنائزیشنز ہیں بھی جو نیٹ ورکنگ افیکٹ کے اوپر, اور نیٹ ورک کہتے ہیں نا یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ, اٹ از ایگزیکٹلی کہ ہمارے پاس ڈھیر سارے لوگ آتے ہیں, ہم ان سے چھانتے ہیں, ہم ان کو پھر بیٹھتے ہیں, تراشتے ہیں, صاف ستھرا کرتے ہیں تاکہ جی اس لیول پہ وہ آ سکے. ناٹ 100%, 100 میں سے اگر 20 بھی ایسے نکل کے آ جاتے ہیں تو کم از کم 1000 اور بچہ بیٹھا ہوا ہے جو دیکھے گا یار اگر یہ 20 کر سکتے ہیں نا میں بھی کر سکتا ہوں. مسئلہ کیا ہے, ہم کہتے ہیں میرا جی اسٹارٹ اپ ہے, میں انٹرپرینور ہوں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دھندا ہے. اگر نوٹ چھاپ رہے ہو تو گریٹ, میری پیٹ پہ ایدھی نہیں لکھا ہوا, نہ ان کی پیٹ پہ ایدھی لکھا ہوا. صحیح بات. اینڈ اگر کسی کو لگتا ہے کہ انکیوبیٹر کا کام ہے یا ایکسیلیٹر کا کام ہے, یونیکارن بنا کے لانچ کر دو, آئی ایم سوری یو آر کمپلیٹلی آف ٹارگیٹ. اسٹیج پہ میں کھڑا تھا, جی آئی ایم دی انٹرپرینور, میرا اسٹارٹ اپ ہے, آپ سب لوگوں کو کیا پتا. اینڈ کافی لوگ سمجھتے ہیں فیضان تمہارا نام تو لغاری ہے, فیضان لغاری ہے, تمہارے پاس تو بہت پیسے ہیں, او ہو امیزنگ. ٹھیک ہے, ایسے اسٹارٹ اپ سے جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوا کہ کچھ لوگ تھے جن کے گھروں میں مسئلے مسائل ہوتے تھے اور وہ بھی آ رہے ہوتے تھے وہاں پہ, کہتے تھے جی آپ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں یا دوست کی طرح ہیں. یہ تو گھریلو مسئلے بھی ڈسکس ہو رہے ہوتے تھے. دس از اے گریٹ پلیس ٹو ٹاک اباؤٹ اسٹف لائک دس. آئی تھنک ایسے مور اوپن کانورسیشنز آر ریکوائرڈ. السلام علیکم مین, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف اسٹارٹ اپ پاکستان. اور آج کی ایپیسوڈ بڑی خاص ہے اور اس لحاظ سے ہے کہ دیکھیں جی آج ہم اسٹارٹ اپس کے حوالے سے تو بات کریں گے, اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے حوالے سے بات کریں گے. ایک ایسے صاحب کی ہم بات کریں گے جو کہ جن کو میں جب سے جانتا ہوں, کافی سالوں سے جانتا ہوں, ان کو جو ہے نا ان کے بلڈ میں نے جو ہے نا وہ اسٹارٹ اپ کا جو سین ہے یا اسٹارٹ اپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ میں نے دیکھا ہے. Luckily he had been my colleague at one of my previous organizations as well, اور بڑا مزیدار اور بڑا انوویٹو ہم نے کام کرنے کی کوششیں کی تھیں. کامیاب ہوئے یا نہیں یہ ایک الگ بات تھی, بٹ آئی ایم ویری ہیپی ٹو ویلکم one of the more known faces in the Pakistan startup scene, اور my very good friend فیضان لغاری. السلام علیکم فیضان. وعلیکم السلام. That was one of the loveliest introductions I have ever received, so thank you for that. You are most welcome. شاید ہو سکتا ہے محبت کے اس لیول پہ اب میں آگے نہ پہنچ پاؤں. نہیں, ہم کوئی فیضان, I'm here to learn from you. In fact, we all are here to learn from you because ماشاءاللہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, I found you as one of those serial entrepreneurs جن میں entrepreneurship. اچھا, by the way, right now Faizan is the co-founder at Startup Syndicate. Oh, in fact, he used a pretty chic term for himself. He's the syndicate lead at Startup Syndicate, right? Right. چلو جی, great. تو فیضان سے ہم ظاہر ہیں یہاں پہ سیکھنے کے لیے موجود اس لیے ہیں بیکاز, اور سیکھیں گے بھی بیکاز جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر بتایا نا, یہ جو انٹرپرینورشپ یا جو اسٹارٹ اپ فیضان, یہ ایدر آپ میں ہوتا ہے یا آپ میں نہیں ہوتا, اور آپ میں ہے. ایسا ہے بے چینی, اضطرابیت. دیکھیں بے چینی ہے, اضطرابیت, جو آپ نے الفاظ استعمال کیا مجھے آئی ہیو ٹو لک اپ دا میننگ, لغت لے کے آنی پڑے گی. وہ یہی ہے, ریسٹلیسنس. سو دیکھیں آئی تھنک اٹس بیکاز آف لیک آف رسک اوورسنس, جس کی وجہ سے مجھے جو ہے نا ڈر بعد میں لگتا ہے اصل میں. تو اس کو آپ مرض سمجھ لیں یا جو بھی ہے, اس کی وجہ سے مجھے وہ رسک لیتے ہوئے ٹینشن نہیں ہوتی. رائٹ. تو الحمدللہ آئی تھنک اٹس ورکڈ آؤٹ ویل فار می, ناٹ آلویز, لیکن کافی حد تک. بالکل فیضان, انٹل ریسنٹلی میں نے ریسنٹلی آپ کے فیس بک پہ پوسٹ اور لنکڈ ان وغیرہ کے پوسٹ دیکھ کے مجھے آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ دس اسٹارٹ اپ سنڈیکیٹ, اور اس سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ شاید اب آپ NIC کو خیر بات کہہ چکے ہیں. سو ہاؤ لانگ واز دس relationship? You headed the Karachi chapter of NIC, if I'm not mistaken, اور یہ کتنا لمبا آپ کا سلسلہ رہا وہاں؟ So I was a project director for NIC Karachi. I have been associated with them میرے خیال سے جب سے یہ لانچ ہوا تھا, تو وہ تو ہو گیا تقریباً 6 سال پہلے سے. ٹھیک, تو میں نے اس کو پیدا ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا, میں وہاں پہ مینٹور بھی تھا, انڈکشنس کے اندر بھی آتا تھا. ابھی کوئی یہ 10-11 مہینے کے لیے مجھے ایک اسٹنٹ ملا تھا آخر میں آ کے, جو ان کا ایکسٹینشن پیریڈ تھا, جن میں انہوں نے کہا کہ آئیں آ کے چلائیں. میرے دوسرے گھر کی طرح وہ جگہ. wasn't easy to let go, بٹ جو مجھے لایا گیا تھا جس کام کے لیے, تو الحمدللہ آئی تھنک میں نے تمیز سے وہ نبھا لیا. تو اب دوبارہ سے وہ پرانی ایچ کو اسکریچ کرنے کے لیے سنڈیکیٹ لانچ ہوا ہے. رائٹ. سو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو NIC یا نیشنل, بیکاز اب سے کچھ دنوں پہلے عمر عابدین بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. عمر بھی جو ہیں وہ آپ کی طرح پروجیکٹ ڈائریکٹر رہ چکے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ فیضان کا جب آپ کا ذکر آیا آف ایئر, تو انہوں نے کہا کہ ہی از دا تھرڈ بالڈ پروجیکٹ ڈائریکٹر. میں نے کہا کہہ رہے ہیں کوئی لنک ہے NIC اور گنجے ہونے کا. لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یور 10 months that you spent there, اب وین یو لک بیک, ایک ہوتا ہے نا انسان کو کہ یار یہ میں اچھے کام کر کے گیا, سو ایسی کیا چیزیں آپ لسٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں
انٹروڈکشن میں جو آپ نے بولا نا کہ سیریل انٹرپرنر ہوں میں, میرے ہر جگہ انٹروڈکشن اگر آپ دیکھیں گے تو آئی آلویز رائٹ این انٹرپرنر ان ٹریننگ, بیکاز میں نے ابھی سب کچھ نہیں سیکھا. ٹھیک. آپ نے کہا مجھ سے سیکھنا ہے, میں آپ سے سیکھنا ہے, آنیسٹ سی بات ہے. تو پہلے میرے پاس 1 یا 2 اسٹارٹ اپس میرے اپنے ہوتے تھے. رائٹ. ان 10-11 مہینوں میں وہاں پہ میرے پاس 41 اسٹارٹ اپس تھے جو میں جن کو اپنا اسٹارٹ اپس کہتا تھا. امیزنگ. اینڈ انتہائی امیزنگ قسم کے لوگوں سے میرا وہاں پہ پالا پڑا. جو ٹیم بھی وہاں پہ ہے ان میں سے کچھ ٹیم ایسے والے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جی یہ نوکری نہیں ہے تو ایسے ہمارا گھر ہے, اور جس طریقے سے وہ ٹریٹ بھی کرتے تھے جگہ کو, مجھ سے آ کے لڑ پڑتے تھے کہ نہیں جی یہاں پہ یا تو تمیز کا اچھا کام ہوگا جس میں اچھا امپیکٹ آئے گا, ادروائز نہیں ہوگا. صحیح. میں کہتا یار میں باس ہوں کہ تم, بٹ خیر دے مینٹ ویل, تو ہم لوگ وہ کرتے تھے. رائٹ. ساتھ میں آ کے ایسے اسٹارٹ اپس تھے جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوا کہ کچھ لوگ تھے جن کے گھروں میں مسئلے مسائل ہوتے تھے اور وہ بھی آ رہے ہوتے تھے وہاں پہ, کہتے تھے جی آپ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں یا دوست کی طرح ہیں, آپ سے ڈسکس کرنا ہے, ہم نے وہ بھی مسئلے سلجھائے. رائٹ. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے تھے کہ یار کرنا ہے بس. یہ تو گھریلو مسئلے بھی ڈسکس ہو رہے ہوتے تھے کیا؟ دیکھیں NIC جو ہے نا اس میں ڈپینڈز آن دی NIC, بٹ جہاں تک میرا سوال تھا اوپن ڈور پالیسی تھی. آپ کا کوئی بھی اگر چیلنج ہے آپ آئیں, ہم کسی طریقے سے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں نا. تو یہاں تک کہ مجھے کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ ایون دو میرے کچھ 2 اچھے دوست وہاں سے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہو کے نکل چکے ہیں, مجھے بولا گیا کہ جی آپ سب سے کم اپنے کمرے میں بیٹھتے ہیں. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے کیونکہ آپ ہر وقت اسٹارٹ اپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات چیتیں کر رہے ہوتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اس میں صرف کیا ہوا کہ ایک وہ جو لائن تھی کہ جی میں کوئی پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوں, کوئی بڑی چیز ہوں, مجھ سے آ کے بات چیت نہیں کر سکتے ہو, وہ بالکل ہم نے ختم کر دی. جس کی وجہ سے لوگ ہمارے پاس آتے تھے, کہتے کہ یار یہ چیلنج ہے, اس میں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں مجھے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از اے لولی تھنگ, بیکاز وہاں پہ اسٹارٹ اپس کے ساتھ کام کر کے ان کو ڈیولپ کرنا فرام 1 to level 5 یا 10 یا وٹ ایور, ان کو لے کے تو جاتے تھے. بالکل. دیٹ واز امیزنگ. ٹھیک. بٹ جب ایک بندہ آپ پہ اتنا اعتبار کر لینا آ کے بولے کہ جی میرے گھر میں یہ چیلنج ہے یا میرے ذاتی معاملات میں یہ گڑبڑ ہے, اس میں ہیلپ کریں, تو ایک طریقے سے خاندان بن جاتا ہے. رائٹ. بالکل. آئی تھنک دیٹ از این اچیومنٹ جس کو میں اچیومنٹ کے طور پہ صرف بولوں گا کہ, اور فیضان یہ چیزیں یاد بھی رہ جاتی ہیں. شاید آپ کو اس کا بزنس آئیڈیا یاد نہ رہا ہو, لیکن آپ کو یا اس کو بھی یہ یاد رہے گا کہ یار فیضان بھائی نے اس جگہ آ کے میری جو ہے نا یہ مدد کی تھی. تو فیضان اب ظاہر اتنے سارے آپ 41 اتنے 40 کتنے بتایا آپ نے پروجیکٹس؟ 41 اسٹارٹ اپس سے میرے اسٹنٹ کے اندر. رائٹ. سو کوئی ایسا, آئی لو لسننگ ٹو اسٹوریز. میں یہ جب بھی پوڈ کاسٹ کرتا ہوں اور میں اس بات کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ یار ہمیں اسٹوریز سنایا کریں, بیکاز لوگوں کو بھی ذرا سننے میں مزہ آتا ہے اور بڑا موٹیویٹ بھی کرتی ہیں لوگوں کو یہ اسٹوریز, ڈی موٹیویٹ بھی کرتی ہیں. سو ٹیل اس 1 or 2 projects here سے یار عدیل یہ انشاءاللہ دیز گائز ول بیکم بگ. تو ابھی یہاں پہ آنے سے پہلے ہی انہیں اسٹارٹ اپ میں سے ایک سے میری ابھی, کیونکہ میں آئی کیپ ان ٹچ, میں سے گپ شپ مارنے کے لیے ملا بھی کرتا ہوں آف اینڈ آن, بیکاز میں نے کہا نا کہ NIC ایک جگہ ضرور تھی لیکن جو ریلیشن شپس ہیں وہ NIC کے باہر پیدا ہوئی ہیں زیادہ. تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں ضرور ہیں. ایک میرے اور میرے مارکیٹنگ کے جو لیڈ تھے ان کی آئی تھنک یہ زیادہ ہوگی ون, کہ ہم نے کہا کہ یار ایک اسٹارٹ اپ ہے, کافی عرصے سے ہے, ارورد نام ہے اسٹارٹ اپ کا, دیر آر سسٹینیبل اسٹارٹ اپ. ٹھیک ہے, وہ ہم نے کہا کہ یار اس کو آگے بڑھانے کسی طریقے سے. تو ہم لوگ وی اپروچ فیو چینلز وغیرہ جہاں پہ ان کے رابطے بھی تھے, وہاں سے ہم نے بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ یار یہ دس از امیزنگ تھنگ, ان کے ساتھ مل کے بات کرتے ہیں. اینڈ دین دے میڈ اے پیکیج آن ہر اینڈ دا اسٹارٹ اپ امیزنگ کام کر رہے ہیں. What was the startup about? کیا what was the idea? So imagine کریں, if it's not proprietary کوئی اس طرح کی انفارمیشن. Absolutely. So دیکھیں the amazing thing is کہ ان کا نام جو ہے, خاتون کا نام ہے اینجل امداد. اوکے. اینجل امداد سسٹینیبل اسٹارٹ اپ پہ کام کرتی ہیں. امیجن کریں 10 ایکڑ کا کم از کم پلاٹ جس میں کچرا بھرا ہوا ہے, اس کے بیچ میں ہی اکیلی لڑکی کھڑی ہوئی ہے, اور وہ سسٹینیبل طریقے سے اس کچرے کو ریسائیکل کرتے ہیں, ان میں سے فرنیچر بناتے ہیں. کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ویٹ اینڈ ڈرائی ویسٹ جو ہوتا ہے اس کو ریسائیکل کر کے اس سے فیڈ بھی بنتی ہے, ریسائیکل کر کے اور مٹیریل بھی بنتا ہے. اور یہ لوگ ایکچوئل میں پیسے کماتے ہیں. کیونکہ دیکھیں میرے لیے آئی ریسپیکٹ سم ون جو ایکچوئل سسٹینیبل ماڈل کے اوپر کام کر کے اس سے پیسہ کمائیں. بیکاز مسئلہ کیا ہے, ہم کہتے ہیں میرا جی اسٹارٹ اپ ہے, میں انٹرپرنر ہوں, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دھندا ہے, بزنس ہے. اگر نوٹ چھاپ رہے ہو تو گریٹ, رائٹ, میری پیٹھ پہ ایدھی نہیں لکھا ہوا, نہ ان کی پیٹھ پہ ایدھی لکھا ہوا. صحیح بات. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں اچھا کام ضرور کرنا ہے لیکن ساتھ میں پیسہ بنانا ہے. ٹھیک. وہ لوگ جو تھے نا, میں نے ان کو دیکھا کہ فار اے گرل ٹو آپریٹ اٹس ٹف, اینڈ ان دا کائنڈ آف انڈسٹری جس میں یہ کرتی ہیں ویری ٹف. اس کے باوجود میں نے ایک دفعہ یہ نہیں دیکھا کہ وہ خاتون کسی بندے کو یا بندوں کو یا 50 کے لوگوں کے آڈینس کو ہینڈل نہ کر پائی ہوں. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے,
مجھے صرف کیا ہوا کہ میں ان لوگوں کو بولتا ہوں کہ جی تھینک یو فار الاؤنگ اس ٹو بی پارٹ آف یور جرنی. ایکسلنٹ. تو جب ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ کام کرتے ہیں یا رات کو اگر دیر سے بھی وہ کال کر کے بولتی تھی کہ میں اور میرا کو فاؤنڈر بیٹھا ہوا ہے ہیلپ کریں, میں نے کہا یار اگر تم لوگ راضی بیٹھے ہوئے ہو تو رات کو 10 بجے بھی مجھے کیا مسئلہ ہے, میں بھی آ کے ہیلپ کروں گا. اینڈ دیز گائز آر ڈوئنگ امیزنگ اسٹف. دے ون ملٹیپل کمپٹیشنز, ابھی کافی 2-3 فیسٹیولز ہوئے تھے, اس میں یہ لوگ ویسٹ مینجمنٹ سلوشن کو دے رہے ہیں. آئی لو دیم بیکاز آف دیٹ. ایکسلنٹ. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی خاتون ہے وہاں پہ جو کہ ہمارے یہاں بیسٹ ان اسٹارٹ اپ لوکل ایک ایوارڈز ہوئے تھے, اس میں بھی ان کو ملا. ایشین پیسیفک ریجن کے اندر ایک اور ایوارڈ ہوا, ان میں سے واحد گولڈ ونر وہ تھیں. آج کل سپر ویمن ان پاکستان, صدف الطاف ان کا نام ہے. اور انہوں نے جس طریقے سے کیا ہے نا, اینڈ ایز فار ایز آئی نو, اور مجھے ان کو برا لگے گا میں یہ بات بھی کر رہا ہوں, ایز فار ایز آئی نو دے فرام اے ویل آف فیملی. رائٹ. ٹھیک ہے. اینڈ یہاں تک کہ شروع میں نہیں جانتا تھا, لیکن پھر ایک دو پچز انہوں نے جب کی تو آڈینس میں کسی نے پوچھا جی آپ کا پورا نام, انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا جی آپ فلانے کی کون لگتی ہیں, انہوں نے کہا جی میں اسی خاندان سے ہوں. انہوں نے کہا آپ کو یہاں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے, دے آر ویری ویل آف الحمد للہ. رائٹ. اس کے باوجود ان خاتون نے ایک دفعہ یہ نہیں بولا کہ جی میں اپنے خاندان کی ہیلپ سے کچھ کروں گی. صحیح. آئی رسپیکٹ ہر گریٹلی بیکاز آف اٹ, کہ وہ خود آ کہتے ہیں نہیں میں نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے خود کرنا ہے جیسے سارے سب لوگ کر رہے ہیں. ایکسلنٹ. تو آئی تھنک دیز آر دا پیپل دیٹ آئی ریسپیکٹ گریٹلی. اور یہ 2 کہانیاں میں نے بتائی ہیں, ہمارا وقت ختم ہو جائے گا. بالکل, ہم پورا کسی دن ہم بلا کے صرف فیضان سے کہانیاں ہی سنیں گے اس طرح کی. اینڈ دس فیضان اس دیکھیں ماحول میں ایک اس وقت مایوسی ہے, ماننے والی بات ہے. ایک یہ ہمیں بار بات ہمارے اوپر امپوز بھی کی جا رہی ہے کہ جی آج کل نوجوان بڑا مایوس ہوا ہوا ہے, لیکن اسی مایوسی کا جو ایک ہم نے ایک امپریشن کریٹ کیا ہے, اس میں اس طرح کی اتنی ساری خوبصورت سٹوریز سننے کو ملتی ہیں. دے پروو ٹو بی ویری موٹیویٹنگ فار آل آف اس. آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا دیٹ فیضان از اے ویری آؤٹ اسپوکن پرسن. جیسے جب سے میں ان کو جانتا ہوں مجھے اندازہ ہے اس بات کا. ان کی مینجمنٹ کے اسٹائل کو میں نے خود ذاتی طور سے دیکھا. سو آئی ایم ناٹ سرپرائز وین اسٹارٹ اپ سے دیٹ فیضان اپنی سیٹ پہ بیٹھتے نہیں ہیں, بیکاز واقعی اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھتے, ادھر چلتے پھرتے رہتے ہیں یہ. بلکہ ابھی فیضان آئی واز ایٹ اے ولڈرنیس کیمپ, اسنو کیمپ میں تھا. وہاں پہ ایک انٹرپرینور بچہ میرے ساتھ تھا جس کا ایک اسٹارٹ اپ تھا, اینڈ وہاں پہاڑوں پہ آپ کا ذکر آیا. اس نے مجھے NIC کا ذکر کیا. میں نے کہا یار وہاں پہ تو میرے دوست ہوتے ہیں فیضان لہا. کہنے کا جی میں ان سے ملا ہوں. وہ اچانک سیریس ہو گیا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا عادل بھائی انہوں نے مجھے ایسی بات بول دی نا, بس میں ان کے پاس اپنا آئیڈیا میں نے ڈسکس کیا تو اس پہ فیضان بھائی نے مجھے کہا کہ اللہ کرے تم اس میں فیل ہو. تو میں نے کہا یار یہ فیضان نے تمہیں کوئی بدعا نہیں دی ہے, تمہیں یہ دعا دی ہے, بیکاز یار واقعی اگر سمجھ رہے ہیں کہ پہلی اٹیمپٹ میں پاس ہو جاؤں گا یا خیر از اے ویری اسمارٹ کڈ. ہز آئیڈیا از ویری نائس, ریسٹورینٹ ریلیٹڈ, وہ کوئی 3D کچھ چیز بناتا ہے وہ. سو وی ور تھنکنگ, تو مجھے یہ دس از ہز وے آف ٹاکنگ. تو فیضان اب یہ ذرا مجھے بتائیے یار, ایک تو آپ ابھی NIC کی ہم نے بات کی, بفور NIC یو ور اٹیچ ود بائیکیا. جی. اور بائیکیا یہاں پہ کیونکہ اس فورم پہ اسٹارٹ اپ پاکستان میں ہمیں کافی لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے, اور سم ہاؤ جب بھی میں کسی سے ان کے فیوریٹ اسٹارٹ اپس کی پکس پوچھتا ہوں پاکستان میں, بائیکیا از دیئر ان دیٹ لسٹ, ان ٹاپ 3. واٹ از اسپیشل اباؤٹ بائیکیا؟ اٹ از 100% پاکستانی کمپنی, پاکستان فوکسڈ, پاکستانی فاؤنڈرز, جو کہ ہمارے مسئلوں کو سالو کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. صحیح. اینڈ بہت اور کہانیاں ہیں, بہت اور کمپنیز ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یار کتنی امیزنگ کمپنی ہے وغیرہ, لیکن وہ دے ناٹ ٹرولی پاکستانی. تو آئی تھنک آنیسٹلی دس میکس می ٹیئر اپ ایٹ ٹائمز ایز ویل, بیکاز آئی اسپینٹ مائی ٹائم ان بائیکیا ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر فار دا ڈلیوری ورٹیکل, بیکاز میرا آخری اسٹارٹ اپ جو تھا وی گاٹ ایکوے ہائرڈ ان ٹو اٹ. اوکے. سو اس کا مطلب کیا جی, سیمائی ہائرڈ میری ٹیم, اور مجھے انہیں بولا گیا کہ جی آئیں آپ چلا کے دیں یہ والا اینگل. ایکوے ہائرڈ. یس. سو ایک ہوتا ہے ایکوائر کرنا کہ جی فل کیش ڈیل ہے. ٹھیک ہے. ایک ہو جاتا ہے کہ جی فل کیش ڈیل نہیں ہوتی ہے, آپ کو اسٹاک آپشنز وغیرہ کچھ دیے جاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جی اب ہم نے آپ کو ہائر بھی کر لیا ہے, سیلری بھی دیں گے, آپ آئیں یہ کریں. So you still have stock options in Baikia right now? Yes. I Good. Mashallah, we're watching a rich man here sitting here right now. All right. Fingers crossed. So اس میں دیکھیں پتہ ہے کیا ہے, بائیکیا میں ایک اور بھی کمپنی اس میں ہم دونوں ساتھ میں ہوتے تھے. Yeah. اس میں جو لیول آف رسپیکٹ ملتا تھا آپ کو, کہ اگر آپ ایک وہ شرٹ پہن کے, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اگر بینک بند ہوئی ہوئی ہے, اگر آپ نے اس کی شرٹ پہنی ہوئی ہے, آپ کو گارڈ نہیں روکے گا. بالکل ایسے. یو کیڈ واک ان. And bank is just one example. You could just walk into anything. اچھا ہم کوئی armed forces میں نہیں تھے. We are telling you it was a private logistic company of Pakistan. We are not taking the name. فیضان اور میں ہم دونوں ساتھ وہاں پہ تھے, اور واقعی I think it's one of the most respected brand names in Pakistan without doubt. وہ ایکسپیرینس دوسری دفعہ جو مجھے ہوا تھا وہ بائیکیا میں ہوا تھا. All right.
کہ آپ یقین مانیں کہ میں کافی دفعہ ایئرپورٹ پہ بھی گیا تو بائکیا میں برانڈیڈ شرٹ ہوتی تھی, مجھے رینجرز نے روکا, نیچے دیکھتے ہیں مجھے شرٹ کو دیکھتے ہیں, لکھا ہوا تھا بائکیا, کہتے ہیں آپ بائکیا میں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی. اچھا پہلا سوال یہ, اور کچھ نہیں کیا؟ رائٹ. ہاتھ کھڑکی کے اندر کیا, میرا ہاتھ اس نے اتنے زور و شور سے کر کے نا ہلایا ہے, میں دیکھ رہا ہوں صرف ان کو, رینجرز نے روکا ہوا ہے رات کے ٹائم. کہتے ہیں جی آپ کو شکریہ کہنا تھا. کہ جی کس لیے؟ کہتے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے جتنے لوگوں کی یہاں پہ روزی روٹیاں چل رہی ہیں نا سر, بہت بہت شکریہ, جائیں. کیا بات. اینڈ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ میں یعنی اس ٹائم پہ مجھے سمجھ میں یہ تھا ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ. رائٹ. تو جب ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ جو لوکل عوام والے لوگ ہیں, اینی بڈی آؤٹ دیئر رسپیکٹس اٹ, ٹھیک. تو الگ قسم کی چیز ہے. اینڈ اٹ از ناٹ بیکاز اب تو میں بائکیا میں ہوں نہیں, لیکن پھر بھی مجھے لگتی ہے میری کمپنی ہے. رائٹ. آئی تھنک بیکاز آف دیٹ. اینڈ دوسرا, بائکیا میں کوئی شوشہ نہیں ہے. یقین مانیں کہ یہ جو آپ کا اسٹوڈیو ہے نا, یہ بھی اتنا ہائی فائی لگ رہا ہوگا. وہاں پہ میں بیٹھتا تھا جہاں پہ برابر میرے منیب آ کے سیم ایک ہی اس پہ آ کے بیٹھ جاتا تھا. صحیح. کوئی چیلنج نہیں ہے اس چیز میں کہ جی میں سی او, میں فاؤنڈر, نتھنگ آف دس سارٹ, ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. ٹھیک. یہاں تک کہ میں نے 2-3 دفعہ سوچا مسکا لگاتا ہوں منیب کو, پرانی اس سے ہے پھر بھی اس کے باوجود میں کہا چلو فلانے دمکانے کافی ہاؤس پہ جا کے بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں یار نیچے آپ میرا فیوریٹ دال چاول والا ہے وہاں چلیں. تو جب لوگ ایسے ہوں نا, جہاں پہ آپ ان کو جب بولیں کہ یار سویگ مجھے دو تاکہ میں بائک شو آف کروں, تو بولتے ہیں ہم سویگ پہ فوکس نہیں کرتے, نمبر سے فوکس کرتے ہیں, کام کرنا ہے. صحیح. تو رسپیکٹ بنتی ہے. سو فیضان, آئی تھنک بائکیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پریٹی مچ جو اسٹارٹ اپ ونٹر تھا اس کو سروائیو کر لیا ہے. از دا کمپنی, آئی نو یہ اسٹارٹ اپس کے نمبرز اس طرح سامنے ہمارے آتے نہیں ہیں, ہم نے پچھلے 2-3 سال میں کچھ بہت بڑے بڑے اسٹارٹ اپس کو بالکل لٹرلی گوئنگ بسٹ اوور نائٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, بٹ بائکیا ہیز کیریڈ آن اینڈ آن, اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹاک مور ا بٹ مور اباؤٹ اٹ. آر دے آن دا پاتھ ٹو پروفیٹیبلٹی؟ کیا لگتا ہے کہ بہت جلدی یہ باٹم لائن ان کی گرین ہونا شروع ہو جائے گی, if not already is? تو ڈیٹیل میں تو میں نہیں جا نہیں, سکتا, میں ہم جائیں گے, بالکل. لیکن لیکن جب یہ کچھ اور اسٹارٹ اپس تھے نا جن کے ساتھ انفارچونیٹلی ان کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑا, جو چینج کرنا پڑا, اس ٹائم پہ اٹ واز اے ویری ویل تھاٹ آؤٹ ڈیسیجن کہ جی اب سے کمپنی ایسے آپریٹ کی جائے گی کہ ہمیں کبھی دوبارہ ایکسٹرنل فنڈنگ کی ضرورت نہ پڑے. دیٹ واز اے نون ڈیسیجن. تو جہاں پہ ہم لوگ اگر ایکس نمبر آف اماؤنٹ اگر مارکیٹنگ پہ لگا رہے تھے تو انہوں نے بولا جی اس کے 10% پہ آ جائیں, اس کے 20% پہ آ جائیں, ہم فالتو پیسے بھی ضائع نہیں کریں گے. پرومو کوڈز وغیرہ, پرومو ہو, کچھ بھی ہو, ایڈورٹیزمنٹ ہو, آل آف دیٹ, انلیس کہ دیر از اے ویری پری ڈیٹرمنٹ پتہ ہے ہمیں کہ جی یہ رزلٹ نکل کے آنی ہے اور ہائی گارنٹی ہے یا مجبوری ہے, ٹھیک ہے, وہ ہو گیا. کچھ اور فالتو اخراجات, مجھے ابھی بھی یاد ہے میرے جھگڑے وڈ بی اے اسٹرانگ ورڈ, لیکن جھگڑے ہی نما کس باتیں ہوتی تھیں کہ جس کے اوپر ہم لوگ یہ اگر سوچتے ہیں کہ میں نے کہا یار تھوڑا ششکا ڈال دیتے ہیں آپ کے اندر, تھوڑا چینج کر دیتے ہیں. اس پہ سوال ہوتا تھا اچھا کتنا ٹائم لگے گا, کتنی ریسورسز جائیں گی, کتنا خرچہ ہوگا, اس خرچے کو کہیں اور استعمال کر لو گے تو کیا امپیکٹ آئے گا. اپرچونٹی کاسٹ نظر میں ہر جگہ ان ڈیٹیل, یعنی یقین مان ان ڈیٹیل. تو اس وجہ سے الحمد للہ دا کمپنی سروائیوڈ اینڈ ان شاء اللہ سون انف آئی تھنک گڈ نیوز ٹو کم. دیٹ از ویری نائس. چلیں ابھی میں اس لیے اسپیسیفکلی بھی ذکر کر رہا ہوں کہ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا نا میں کافی کام کرتا ہوا آ رہا ہوں میں. سو امی نے بھی مجھے بولا کہ بیٹا یہ کھانا ہے کہیں بھجوانا ہے. سو اب تو میری والدہ آ کے بولتی ہیں, مجھ سے بولتی بھی نہیں ہے بیٹا ذرا بائکیا بلا دو اینڈ آل. سو آئی تھنک اٹ فیلز گریٹ. فیضان دیکھو اور بھی فوڈ ڈلیوری اینڈ آل سروسز ہیں, وی نو دے آر ناٹ 100% پاکستانی, وی نو دیر از انلمیٹڈ فنڈنگ کمنگ فرام ابراڈ, بٹ بائکیا از سم تھنگ آئی تھنک وی پاکستانی شوڈ بی ویری پراؤڈ آف. آئی ایم شیور. گریٹ. سو فیضان بائکیا ہوا, میں ابھی آپ کے حال پہ آنے والا ہوں. ابھی آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دا اسٹارٹ اپ سنڈیکیٹ از, لیکن بائکیا سے تھوڑا اور پیچھے جاتے ہیں. یو مینشن اباؤٹ ون آف یور اسٹارٹ اپس وچ واز جو رنر کے نام سے میرا لاسٹ مائل ڈلیوری اسٹارٹ اپ تھا, جو کہ واز امیجن کریں ورژن 2.0 تھا. میرا ایک انیشیل اسٹارٹ اپ تھا فورن کے نام سے. تو فورن ایگزسٹڈ ان 2014. جس زمانے میں بائکیا ڈid not exist, ہم لوگ آن ڈیمانڈ ڈلیوری سولوشنز وغیرہ بناتے تھے اس زمانے میں. اینڈ فنڈنگ بھی ریز کی 2015 کے شروع میں. اس زمانے میں مشکل سے کوئی فنڈنگ ریز کر رہا ہوتا تھا. بہت عجیب قسم کی ڈیلس تھیں, لیکن اس کے باوجود میں نے کہا یہ کرنا ہے, ٹرائی تو کریں کیسے ہوتا ہے. بالکل وہ کیا. اس کے بعد میں ہم اور آپ نے ساتھ میں کام کیا. بالکل ایسے. اینڈ آفٹر دیٹ میں نے اس کا سیکنڈ ورژن بنایا تھا رنر کا, وچ واز اے مکس بٹوین اے کوریئر اینڈ آن ڈیمانڈ ڈلیوری سولوشن پرووائڈر. وی اسکیلڈ ویل الحمد للہ. کووڈ ہٹ اینڈ اس کے بیچ میں تو جو حالات تھے, اگر میں اس پہ آپ کو بتانا شروع کروں تو آپ کو وائلنٹ میوزک بیک گراؤنڈ میں بجانی پڑے گی. سیڈ میوزک.
ओह हो टीयर जर्कर, ठीक है. सो एस टीयर जर्कर तो छोड़े, ऐसे वाले हालात थे कि उस टाइम पे किसी को मुंह दिखाने के लायक भी मैं नहीं समझता था अपने आप को, यकीन मानिए. इट वाज अ वेरी वेरी टफ टाइम, Yeah. एक्सट्रीमली टफ फॉर मी, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरीके से. स्टिल सर्वाइव्ड अल्हम्दुलिल्लाह. एंड देन जब हम इस तमीज़ के रास्ते पे पहुंच गए कि हाँ जी हम चला सकते हैं, ठीक. तब वो एक्वे हायर हो गए हम लोग बाइकिया के अंदर. तो आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग फॉर अस एज वेल. या. एंड दैट एक्सपीरियंस, उसकी वजह से हमें काफ़ी और चीज़ें करने को भी मिली बाइकिया के अंदर. स्लाइट इम्प्रूवमेंट्स भी लेके आए, प्रोसेस भी बेहतर किए हम लोग इस वजह से. ठीक. बट या द रनर वाज दैट वन. रनर वाज. और ये जो आपने बताया कि आपने कोविड सर्वाइव कर लिया, फैज़ान, ये कह तो आपने दिया एक जुमले में, बट ये आसान काम नहीं होगा. ज़ाहिर है आपने एक इसके बारे में बताया भी कि इट वुड हैव बीन वेरी टफ, बट आई थिंक मेरे जहन में भी ये सवाल आया और कुछ व्यूअर्स के जहन में भी आया होगा, हाउ सर्वाइव कर लिया? क्या होता था? बस दुआ करते रहते थे मुसल्ले पे बैठ के, या अल्लाह ये वक्त गुजार दे, दिस टू शैल पास लिखा हुआ है कमरे में हर जगह. कुछ ना कुछ तो हुआ होगा. आई मीन फंडिंग एंड ऑल, यू हैड पीपल वर्किंग फॉर यू, हाउ आर यू पेइंग फॉर देम एंड ऑल? So, completely self-funded. I was unable to raise funding this time around because बहुत मुश्किल टाइम था, उसमें कोई भी फंडिंग दे भी नहीं रहे थे. ठीक. यहाँ तक कि ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं बिज़नेस लेने जाता था राइट. कि जी हमें भी दे रहे बिज़नेस, तो कहा जाता था कि नहीं जी वी आर कंफर्टेबल इन द स्टेटस को राइट नाउ, ठीक. नए बंदे को टेस्ट नहीं करेंगे. राइट. तो जितना कुछ था जो कि मेरी अपनी जेबों में था वो लगाया, जितना कुछ और कहीं से अरेंज कर सकते थे हमने वो लगाया. कुछ ऐसे करीबी लोग जिन्होंने कहा कि जी एज एंजल्स दे इवन फंडेड अस, राइट. वो हुआ. लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत बड़ी सी फंडिंग बाहर से लेके आ गया. ठीक. हम लोगों ने इंतहाई लैक ऑफ अ बेटर लीचड़ पनी से, जैसे कहते हैं ना, हमने खींच के बिल्कुल चलाया हुआ था. एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वी सर्वाइव्ड. जो अभी जो लोग कहते हैं ना कि जी मुझे यूनिकॉर्न बनना है, हम लोग उस ज़माने में कैमल्स बने हुए थे, क्योंकि वो सहरा का एक टाइम था. हमने कहा जी इतना ही पानी है, इसको क्रॉस करना है जैसे जैसे करके, एंड वी वर एबल टू डू दैट. जो नमाज़ों की आपने बात की, यकीन मानिए उस ज़माने में जितना अच्छा मुसलमान में हुआ था कभी नहीं बना. मैं इतना कोई परहेजगार नमाजी इंसान नहीं हूँ, लेकिन उस ज़माने में यकीन मानिए अगर वो सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा हुआ होता. सही. सो वर यू एबल टू रिकवर जब व्हेन बाइकिया एक्वायर्ड यू, या क्या आपने क्या वर्ड बोला? एक्वे हायर्ड. एक्वे हायर्ड यू. यू मैनेज टू रिकवर दैट सेल्फ फंडिंग जो आपने की थी? Alhamdulillah, I was able to pay back the people that were lucky enough to actually invest. राइट. I did that as well. माशाल्लाह. I was able to cover the damages. I was able to do that as well, alhamdulillah. So as it stands right now, completely debt free, completely यानी clean slate जिसे कहते हैं ना, तो alhamdulillah. Excellent. That is amazing, amazing story. So फैज़ान, अब ज़रा आते हैं स्टार्टअप सिंडिकेट की जानिब. भाई ये क्या है? तो syndicate is another word for an association, if you will. वजह क्या बनी? अच्छा देखें, इसके लिए आसीनें चढ़ानी पड़ेंगी. हाँ बिल्कुल, फील फ्री. तो देखें चैलेंज, आसीनों तक हम आपको अलाउ कर देंगे. देखिए चैलेंज क्या है. चैलेंज ये है कि जी मैं XYZ इंक्यूबेटर हूँ, मैं XYZ एक्सेलरेटर हूँ, मैं फ़लाना हूँ, मैं ढमकाना हूँ. एंटरप्रेन्योर सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं ESO. मैंने अपने स्टार्टअप्स तक महदूद रहना है, आपने अपने स्टार्टअप्स तक महदूद रहना है. ठीक है. कुछ थोड़ा बहुत आउटरीच हो जाता है, लेकिन मिल के चलना ना, उसके वजूहत भी हैं, टफ़ होता है. या तो काफ़ी लोग हो सकता है कि करना ना भी चाहते हों, आई डोंट नो. तो द पर्पस बिहाइंड दिस इज़ कि हमारी स्लोगन भी है बेटर टुगेदर. क्यों? क्योंकि अगर जैसे कहते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज, के बच्चे को बड़ा करने के लिए इट टेक्स अ विलेज, इट टेक्स अ ट्राइब. दैट इज़ व्हाट वी ट्राइंग टू डू. सो मैं एज अ सिंडिकेट हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं कि हम जिस स्टार्टअप के साथ काम ज़रूर करेंगे, लेकिन इट्स नॉट लाइक अ करिकुलम, लाइक अ कोहोर्ट वगैरह बना के हम लोग इंक्यूबेटर एक्सेलेरेटर की तरह चलाएं. राइट. हाँ, हम लोग पहले शुरू कर रहे हैं विथ इवेंट्स विच आर कॉल्ड फनल, क्योंकि वो फनल क्रिएट करता है स्टार्टअप्स के लिए कि जी वो फंडिंग उनको मिल सके. फनल क्रिएट करता है VCs के लिए कि उसको इन्वेस्टेबल स्टार्टअप्स मिलें. राइट. को फाउंडर मैच मेकिंग मिलती है. तो जैसे मेरी बात भी आपसे पहले हो रही थी कि कहा जाता है कि द बेस्ट डील्स आर डन ओवर गोल्फ गेम्स. राइट. बिकॉज वो CEO भी अवेलेबल होता है आपको, यू प्ले 14-18 होल्स वट एवर विद देम, के दरमियान बड़ी आपसी गपशप हो जाती है, वो कंफर्टेबल हो जाता है. एब्सोल्युटली. अगर मैं आपसे साल में एक दफ़ा मिल रहा हूँ एक कॉन्फ्रेंस पे, मैं आपको कॉल करके फेवर नहीं मांग सकता. ठीक है ना. अगर मैं हर महीने 2 महीने में इन फनल इवेंट्स में आपके साथ मिल रहा हूँ, जो हमने साल में 12 इवेंट्स करने ही हैं, मिनी इवेंट्स हैं,
اور یہ نہیں کہ 150-200 بندہ ہے, 50 بندہ بھی آتا ہے الحمدللہ. ٹھیک. دیٹ از دا گول. وی وانٹ ٹو بریک ڈاؤن دوز سائلوز. ٹھیک. اسٹارٹ اپ جس بھی انکیوبیٹر میں ہو, جس بھی ایکسلریٹر میں, جس بھی پروگرام میں ہو, آئی ڈو ناٹ کیئر. آئیں ساتھ میں ملیں, آ کے بات کریں. ابھی میں ایز این انڈیویجول اگر ہیلپ کرنا چاہوں, میں لمیٹیڈ لوگوں کو ہیلپ کر سکتا ہوں. جب 50 بندہ اکٹھے بیٹھا ہوگا نا, 50 بندہ ایک دوسرے کو جب ہیلپ کرنا شروع کرے گا, دین دی امپیکٹ آف دیٹ از امیزنگ. رائٹ. کافی ایسی آرگنائزیشنز ہیں بھی جو نیٹ ورکنگ افیکٹ کے اوپر, اور نیٹ ورک کے تو یہ کہتے ہیں نا, یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. اٹ از ایگزیکٹلی دیٹ, because we are a startup enablement platform. Right. We will enable you to meet the right people, get in the right doors. And ان میں سے کچھ لوگ اگر آ کے کہتے ہیں کہ فیضان یار اس چیز میں ہیلپ چاہیے اسپیسیفکلی, تو ہم اسٹارٹ اپ کے اندر ان کے انویسٹمنٹ ریڈینس پروگرامز بھی ہیں ہمارے, جس میں ان کو ہم ریڈی کریں گے کہ ہاں جی آپ اس حلیے میں آ جاؤ کہ کوئی وی سی آ کے پیسے دے تو صحیح. کیونکہ وی سی جو ہے وہ بھی فلاحی کام کے لیے نہیں آیا. بالکل ایسی ہے, اس کو جی ریٹرن چاہیے. ایبسلیوٹلی. تو وہ کیوں آپ کو فیور کرے گا؟ ہم بڑی گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وی سی پیسے نہیں دیتے, نہیں دیتے. بھائی کیوں دے آپ کو اس حلیے میں آنا چاہیے. دیٹ از واٹ وی آر دیئر فور. سو اٹ ول بی این ایکسٹرا ہینڈ ہولڈنگ ایکسرسائز. انڈیویجول ہے, ون آن ون ہے, آپ نے جس قسم کی ہیلپ چاہیے اینی ٹائم اینی وے, وی آر دیئر فار دیٹ. تو دس از جسٹ ون اینگل آف اٹ. رائٹ. اب اس کے علاوہ بھی 2-3 اور بھی چیزیں ہیں وچ آئی تھنک ول انفولڈ اوور ٹائم, بٹ دا ہول آئیڈیا از کہ ایٹ لیسٹ کم ٹوگیدر, وی آر گوئنگ ٹو سالو دس ٹوگیدر. اینڈ اس میں بڑا اچھا رسپانس بھی آ چکا ہے ہمیں. کافی ایسے دوسرے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم ساتھ میں مل کے کریں گے. ایک کانورسیشن میں تو میں بات ہی کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ پیسے چاہیے, کتنے پیسے چاہیے؟ یہ میری طرف سے اتنے پیسے. میں نے کہا کیوں دینے پیسے؟ کہتے ہیں اچھا کام لگ رہا ہے. اچھا. سو سچ لولی انڈیویجولس کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹارٹ اپ سنڈیکیٹ کوئی اگر آئے گا نا میرے پاس اسٹارٹ اپ, تو میں ان کو آئی تھنک 10% آف ڈسکاؤنٹ بھی دے دوں گا. میں اگر وہ ٹریول کر کے اس سٹی میں آ رہے ہیں تو میں ان کو جی فری ہاٹ سیٹ دے دوں گا, آئیں استعمال کریں جگہیں. ٹھیک. اب یہ ان کا دھندا ہے, جبکہ اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں جی یہ فری میں دیں گے. وائی؟ کمیونٹی. تو دا فیکٹ کہ کمیونٹی نیڈس ٹو ایگزسٹ از بیکاز آف دس. اینڈ ایسے 10 ایگزامپل ہمارے پاس ہیں. تو ان شاء اللہ وہ چیز جب بڑھتی رہے گی تو آپ کو سامنے بھی آتا جائے گا. That's very nice. And I think Faizan, naturally this project would be close to your heart as well, because this is not exactly آپ کوئی انکیوبیشن سینٹر والا کام کر رہے ہوں, بٹ آئی تھنک دس از, اس کا اسکوپ از ڈفرنٹ, انٹائرلی ڈفرنٹ فرام دیٹ. ویری ڈفرنٹ. تو اسی لیے وی ہیڈ ٹو کم وتھ اے نیو ٹرمینالوجی فار اٹ. ہم نے کہا کہ ہم انکیوبیٹر نہیں ہے, ایکسلریٹر نہیں ہے, ہم اسٹارٹ اپ انیبلمنٹ پلیٹ فارم. رائٹ. اب وہ انیبل کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, آپ آئیں, آپ ہمیں بتائیں. میرے پاس جیسے ابھی بھی میں کالز لے رہا ہوتا ہوں اکراس دا کنٹری, میرے پاس کال میں سیٹ اپ کر دیتا ہوں کافی دفعہ کہ جی ہمیں یہ ایک اسپیسیفک چیلنج آیا ہوا ہے, اس میں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. نہیں جی میری ایکسپرٹیز نہیں ہے, بٹ فلانے کے پاس ایکسپرٹیز ہے, آئی ہیلپ یو کنیکٹ. ٹھیک. تو دس از اے آن ڈیمانڈ جیسے آپ کہتے ہیں نا, مجھے اگر ہیلپ چاہیے, ویری گڈ. ایز لانگ ایز یو کنیکٹیڈ ٹو دا سنڈیکیٹ. ہم لوگ ابھی ممبرشپس بھی رول آؤٹ کر رہے ہیں, تو اس میں کافی چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک. جیسے یہ بینیفٹس میں نے آپ کو کچھ بتا دی, اس طریقے سے بہت اور بینیفٹس ابھی ہیں جو ہم لائن اپ کر رہے ہیں. تو جو ممبرشپ فیس آپ دیں گے نا وہ تو چلڈ ہوگی کمپیئر ٹو واٹ یو ول گیٹ ان ریٹرن فار اٹ. Yeah, but Faizan, where do you make money out of this entire thing? I mean, of course, this is the job these days. نا میرا نہیں خیال آپ اس کے علاوہ کچھ اور کر رہے ہیں. So you have to run the kitchen and all. Even though I know you are a shareholder in Baikia, but وہ تو جب لسٹ ہوں گے KSC میں تب کی بات تب ہوگی, PSX میں sorry. So ابھی کیا, I mean, how do you make money in this entire deal? سیکرٹ ساس کی آپ بات کر رہے ہیں. Okay. No, you can say. So again, میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں, یہ فلاحی کام نہیں ہے. بالکل ہونا بھی نہیں چاہیے, ظاہر ہے. بالکل. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیسے بنانا ضروری ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو آئی ڈو ہیو سم سیونگز مے بی. ٹرو. دیٹس فائن. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر آر پیپل آؤٹ دیئر جو کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے کرنا ہے اگر کام, اس میں کوئی اپنے مارکیٹنگ سے آ کے بولتا ہے یہ لی پیسے, ہمارے بھی لوگو لگا دیں, یا ہم اس چیز میں آپ کو ہیلپ کر دیں گے, ہم اس چیز میں ہیلپ کر دیں گے. ٹھیک ہے. دیر از اے مینجمنٹ چارج ٹو اٹ. رائٹ. تو ہم اوپنلی چارج بھی وہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی اگر یہ اتنا کاسٹ آ رہا ہے, میں سے اتنا % ہمارا مینجمنٹ چارج ہے. ٹھیک. تو ہم لوگ وہ چارج کریں گے. رائٹ. ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک منی کمز. اگر بولے نیت صاف اگر ہوتی ہے وہ والا, میں ابھی بڑا وہ کیا کہتے ہیں کتابی باتیں نہیں کرنا چاہ رہا, but at the end of the day I've seen it and this is repeatedly happening. Fazan, it's a fact, honestly speaking. There's nothing bookish about it. آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ یار کیا کر رہے ہو, اور میرے بھی یہی منترا ہے بھائی, نیت صاف رکھو اپنی, اللہ پہ چھوڑ دو. Absolutely. So I think this is worked out. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم نے تو نارمل conversations کے اندر لوگ کہتے ہیں یار میری طرف سے اتنے لاکھ روپے. رائٹ. میں نے کہا کیوں دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کی ضرورت ہے. ٹھیک. تو الحمدللہ آئی تھنک پیسہ آ جائے گا. ایکسلنٹ. فیضان, اب ظاہر ہے آئی تھنک یو آر اے ونڈرفل پرسن ٹو آسک دس کوشچن فرام, بیکاز
اس پلیٹ فارم پہ میں نے جو پوڈ کاسٹ کیے ہیں ظاہر ہے وی میٹ اے لاٹ آف پیپل ہیئر جیسے کہتے ہیں نا who's who آف دا اسٹارٹ اپ کلچر آف پاکستان اینڈ آل. اس میں مجھے انکیوبیشن کا تو پتہ تھا انکیوبیٹرس کیا ہوتے ہیں, بٹ آئی ہرڈ اے نیو ٹرم کال ایکسیلریٹرس, اور مجھے باقاعدہ سمجھایا تھا ویری کائنڈ آف جنہوں نے مجھے سمجھایا تھا ایکسیلریٹر ہوتا کیا ہے. بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ ٹیل اس فرسٹ اباؤٹ دیز انکیوبیٹرز. آر دے ڈوئنگ اے گڈ جاب ان پاکستان؟ آر دے ریئلی آئی نو یہ بڑا جنرلائز سا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے, بٹ آر دے ڈیلیورنگ واٹ واز ایکسپیکٹڈ آف دیم؟ اس کا جواب بڑا سمپل ہے. دیکھیں, ناٹ بیکاز کہ میں کسی انکیوبیٹر سے پہلے میرا تعلق تھا اس وجہ سے نہیں, لیکن اگر انکیوبیٹر نہیں ہو تو آدھے سے زیادہ اسٹارٹ اپس ابھی سامنے آ رہے ہوتے ہیں نا, وہ شاید ایگزسٹ نہیں کرتے. اوکے, کیوں؟ کیونکہ اگر وی سی کو کسی چیز میں آ کے انویسٹیبل اسٹارٹ اپس کو چاہیے تو یہ انکیوبیٹر آ کے وہ گراس روٹ لیول پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے پہلے اپنے بھی ایک میرا ولاگ ہے اس میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم لوگ یہ چھلنی کا کام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈھیر سارے لوگ آتے ہیں, ہم میں سے چھانتے ہیں, ہم ان کو پھر بیٹھتے ہیں, تراشتے ہیں, صاف ستھرا کرتے ہیں تاکہ جی اس لیول پہ وہ آ سکے. اینڈ ناٹ 100%, رائٹ, 100 میں سے اگر 20 بھی ایسے نکل کے آ جاتے ہیں تو کم از کم 1000 اور بچہ بیٹھا ہوا ہے جو دیکھے گا یار اگر یہ 20 کر سکتے ہیں نا میں بھی کر سکتا ہوں. اوکے, سو وی آر ناٹ ورکنگ آن دا کرنٹ پریزنٹ سچویشن, وی آر ورکنگ آن کریٹنگ دا فیوچر. ٹھیک. سو بیکاز آف دیٹ آئی تھنک جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی انکیوبیٹر کر سکتا ہے ڈیفینیٹلی اچھا کام ہو رہا ہے. چیلنج کیا ہے ہمارے پاس, پیس جو نظر آتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں یار اتنا سلو ہے, کچھ ہوا ہی نہیں ہے, کون سی یونیکارن بنا لی تم لوگوں نے. رائٹ, دیٹ از نیور دا گول, دیٹ از نیور ایور دا گول. اینڈ اگر کسی کو لگتا ہے کہ انکیوبیٹر کا کام ہے, ایکسیلیٹر کا کام ہے, یونیکارن بنا کے لانچ کر دو, آئی ایم سوری, یو آر کمپلیٹلی آف ٹارگیٹ. ہمارا کام ہے کہ جی ہم لوگ کس طریقے سے ایسی ایک نرچرنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں کہ جو خود سے کر رہا ہے کام, کہ محنت اسی کی ہے, محنت انکیوبیٹر کر کے نہیں دے گا کہ وہ یونیکارن بن جائے گا. میرا کام ہے جی آپ کو سمجھانا آپ یہ کام کر سکتے ہو, کیسے کر سکتے ہو, ہاؤ ٹو انیبل یو ان اے بیسٹ پاسبل وے, تاکہ اب لیول 1 پہ آئے تو لیول 2 تک پہنچ جاؤ, اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک. اینڈ ٹو میک این ایگزامپل آؤٹ آف یو, تاکہ جی فیوچر جنریشن دیکھ کے بولے کہ یار میں بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک. اور جب یہ 10 دفعہ سائیکل چل جائے گی دیٹ از وین یو اسٹارٹ سینگ دس امپیکٹ. اینڈ اس پہ آپ کو کوئکلی میں بتا دیتا ہوں, 500 گلوبل کے نام سے دس ون آف دا لارجسٹ وی سی فنڈز ان دا ورلڈ. اوکے. دا COO آف دیٹ ہیڈ کم, اور وہ NIC کراچی آئی ہوئی تھیں, سیشن تھا, میری بھی اسی قسم کی گپ لگی تھی ان کے ساتھ جس میں ایسی بات نکلی تھی. اور جب ان کا سیشن ہوا تو کسی نے پوچھا کہ دیکھیں ہمارے پاس دیکھیں کتنا سلو ہے, کچھ ہوتا نہیں ہے, فلاں ڈھمکانا. میں آڈینس میں تھا فرسٹ رو میں, تو انہوں نے دیکھ کے مسکرائیں پہلے, اور انہوں نے ایگزیکٹ جو الفاظ بولے تھے کہ اٹ ٹک 50 years آف گورنمنٹ انٹروینشن فار سلیکان ویلی ٹو بیکم واٹ اٹ از رائٹ ناؤ. 50 سال گورنمنٹ کا پیسہ لگا ہے. کہتے ہیں آپ ابھی کیسے 10ویں سال میں 15ویں سال میں مشکل سے, کہتی واٹ آر یو ان اے رش فار, دس ٹیکس ٹائم. سو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ بی پیشنٹ. مسئلہ کیا ہے, ہم لوگ گیو اپ بڑا جلدی کر جاتے ہیں. ابھی اگر رزلٹ نہیں آ رہی ہے تو بھائی چھوڑ دو, نہیں جی آپ کو یہ 10 سال اور کرنا پڑے گا, یو ہیو ٹو ڈیولپ اٹ. صحیح. فیضان, نوجوانوں کو اگر آج کل آپ دیکھیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھے آئیڈیاز آ رہے ہیں. ایک جنرلی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو ایک وقت اسٹارٹ اپ ونٹر میں دوبارہ پھر سے وہ ٹرمنالوجی استعمال کر رہا ہوں, بیکاز آئی ہیو ہرڈ دس ٹرم بینگ یوزڈ ٹائم اینڈ اگین کہ فنڈنگ نہیں آ رہی ہے, پیسہ نہیں آ رہا ہے. ظاہر ہے اٹس میٹر آف انٹرسٹ ریٹس ان امیریکا, وی آل نو اباؤٹ اٹ. بٹ ابھی جو بچے آ رہے ہیں, ایسے آئیڈیاز آ رہے ہیں جیسے آپ نے 2 کی ایگزامپل اور دی, کہ کہیں ہماری یہ عوام ڈیموٹیویٹ تو نہیں ہو گئی ہے؟ میں عوام سے مراد بچے ہیں, ہمارے نوجوان ہیں. دیکھیے میں ان لوگوں میں سے ہوئی, میں تو کہہ رہا, مجھے کوئی بلاتا ہے نا کہ ہمارے پاس آ کے جی اسپیکر سیشن دے, میں ان کو بولتا ہوں جی آئی ایم اے ڈی موٹیویشنل اسپیکر. آل رائٹ, ویری نائس. ناٹ اے موٹیویشنل اسپیکر. وائی؟ بیکاز آئی ول کم دیئر اینڈ آئی ول ٹیل یو ہاؤ اٹ از. آپ کو اچھا لگتا ہے اچھا لگے, برا لگتا ہے برا لگے, دیٹ از مائی اوپینین, مائی ایکسپیرینس. ہیونگ سیڈ دیٹ, بیکاز آف دیٹ جو چیلنجز ہیں نا ہمارے پاس, میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, اور ایسے 10 چیلنجز آئیں گے, منہ کے بل 2-3 دفعہ گرتے ہیں, وہی بچے والی بات کہ میں ایکچولی میری دعا ہوتی ہے سارے اسٹارٹ اپس کو کہ آئی ہوپ یو فیل. صحیح. منہ کے بل 2 دفعہ گرو گے, پتہ لگ جاتا ہے کہ ویلیو آف ایفرٹ, دا منی دیٹ یو پٹ ان, دا ٹائم دیٹ یو پٹ ان, وہ کیا ہے. اگلی دفعہ کرو گے نا بہتر کرو گے, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ہیو لرن دیٹ اوور ٹائم, تو اس لیے میں یہ بد دعا جو بھی آپ بولنے دیتا ہوں. آئیڈیاز ہمارے پاس کچھ ایسے آتے ہیں جو کہ ہم لوگ بھی کہتے ہیں یار یہ میں نے کیوں نہیں سوچا. اوکے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فار لیک آف اے بیٹر ورڈ ہم کہتے ہیں نا ایک سیکسی قسم کا اسٹارٹ اپ ہونا چاہیے, امیزنگ, انوویٹیو. تو انوویٹیو کا جو الفاظ ہے نا, ہم نے اتنا کوئی اس کو رگڑ دیا ہے کہ ہر چیز انوویٹیو ہو جاتی ہے. جی انوویٹیو نہیں ہے. آپ اگر فرائز کا ٹھیلا لگا رہے ہیں تو دیر از نو انوویشن بہائنڈ اٹ ایکسیپٹ برانڈنگ میں بھی. رائٹ.
it's okay to call it that. It's not innovative, but if it's a sustainable model, you can do it. You're an SME, ठीक. you're not a startup. If you want to do it, so बिस्मिल्लाह करें. चैलेंज कहाँ पे आ जाता है कि हर दूसरा बंदा कहता है जी मैं भी स्टार्टअप हूँ, Right. मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ. तो उसकी डेफिनेशन हमें जो बड़ी है ना पका के उनको देनी पड़ती है कि जी अगर ये है तो आप स्टार्टअप है, अदरवाइज स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस इट इज़ ओके. नहीं तो क्या व्हाट इज़ द डिफरेंस? आई थॉट मैं अगर कोई रेस्टोरेंट खोलता हूँ ये हम जहाँ नीचे उतरेंगे तो वहाँ हर कोने पे अब चाय का एक दुकान खुल गई है, एक ढाबा खुल गया, ओवर प्राइस चाय बेचते हैं वो लोग काफ़ी. वो स्टार्टअप नहीं है. अगर उसमें आगे वीसी फंडिंग डाल देता है राइट. तो आपको लगता है कि चाय के ढाबे में आके कोई वीसी फंडिंग डालेगा? आई डाउट बट पॉसिबिलिटीज आर देयर. देखें वीसी क्यों आके पैसे डालेगा? वीसी आके पैसे डालेगा कि जी मैं इतने पैसे दूंगा, मुझे 10x चाहिए, 40x चाहिए, 1000x ये नहीं हो चाहिए, जो सकता. भी. हाँ बिल्कुल राइट. तो इफ देयर इज नॉट दैट लेवल ऑफ स्केलेबिलिटी, ठीक. इफ़ी, नंबर 1. नंबर 2, ज़रूरी नहीं है कि जी चाय का ढाबा है तो वो स्टार्टअप है कि नहीं है. चाय के ढाबे के अंदर इज़ देयर सम लेवल ऑफ, अगेन दैट वर्ड, इनोवेशन या डिफरेंस इन एग्जीक्यूशन, वो क्या मौजूद है? ठीक. तो अगर डिलीवरी कंपनी पहले भी होती थी और बाद में भी डिलीवरी कंपनी थी तो मेरी कंपनी स्टार्टअप नहीं थी? नहीं. क्यों? वी पुट द टेक एलिमेंट इनटू इट. राइट. तो मैंने कहा ऑन डिमांड ट्रैकिंग हो रही है आपकी, रियल टाइम वो हो रहा है, रियल टाइम स्टेटस अपडेट्स मिल रही हैं आपको, ये तरीक़ेकार हमने चेंज कर दिया, हाउ इट्स एग्जीक्यूटेड. ठीक. दैट इज़ वेयर इट इनेबल्ड अस कि मैं जी उसको 10 गुना 100 गुना बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक. क्योंकि हर चीज़ फ़ोन कॉलों पे और मैसेजेस पे नहीं हो रही थी. राइट. दैट इज़ व्हाट मेक्स इट अ स्टार्टअप. ठीक. ऑलराइट. यानी टेक का एलिमेंट कुछ ना कुछ जो है ना वो उसमें ज़रूर होना चाहिए. सो टेक अगर नहीं भी है, हाँ जी. नो प्रॉब्लम, देर किसी तरीके से स्केलेबिलिटी का फैक्टर ज़रूर हो, ठीक. जिसमें कोई आके इन्वेस्टमेंट करे तो उसको एक्स नंबर ऑफ स्केलेबिलिटी मिल जाए उसको, ऑलराइट. डिफरेंस इन एग्जीक्यूशन हो बस. तो फैज़ान यार अब आपने कहा जी अच्छे आ रहे हैं, आइडियाज़ भी आ रहे हैं बच्चों के, ये सारी चीज़ें हैं, सिलसिला चल ही रहा है कुछ ना कुछ, बट एज अ मेंटोर, अच्छा सबसे पहले ये मेंटोरशिप की भी बात करते हैं. आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स बना के लोग बैठे हुए हैं, आर दे गुड मेंटोर्स एज वेल? डू दे टेक आउट टाइम फॉर द सोसाइटी के बच्चों के लिए, आओ बच्चों मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करूँ एंड ऑल? मुझे पता नहीं, आई डोंट नो फैज़ान, आई मे बी रॉन्ग अबाउट इट, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है कि एक सर्टन लेवल ऑफ एरोगेंस आ जाती है जब आप थोड़े से ऊपर पहुंच जाते हैं और आप कहते हैं यार टाइम नहीं है मेरे पास. तो देखें, आज से अगर आप कुछ साल पहले चले जाते हैं ना, 8 साल 9 साल पहले, मैं भी जब स्टेज पे होता था ना, स्टार्टअप नया भूत सवार, सही. अवार्ड विनिंग स्टार्टअप, मुझे पहला स्टार्टअप लॉन्च किया जी, कुछ अरसे के अंदर जी मुझे बेस्ट स्टार्टअप रनर्स अप अवार्ड मिल गया. ठीक है. दिमाग ख़राब हो गया. ठीक है. स्टेज पे मैं खड़ा था जी, आई एम दी एंटरप्रेन्योर, मेरा स्टार्टअप है, आप सब लोगों को क्या पता. तो ये डेफिनेटली आ जाता है, आता है. बट एक्टिवली आई हैव टू कीप माई सेल्फ इन चेक. काफ़ी ऐसी बातें मैंने पहले भी, काफ़ी साल पहले मैं बोल भी गया था, जो कि कुछ अरसे के बाद मुझे ना किसी इवेंट पे आके किसी 2-3 ख़वातीन ने आके बोला, मैं आपके टॉक में आई थी, आप इस किस्म की बात कर रहे थे, मैं उसी टाइम पे उठ के चली गई थी. मैंने कहा ये मैंने बात ये की थी, कहती हाँ, एक से मुझे याद दिलाएं. उन्हें याद दिलाया एंड आई रियलाइज़ कि वो यार काफ़ी चीज़ों को गलत तरीके से भी लिया जा सकता है, एंड एट द सेम टाइम गलत बातें भी मैंने ऐसी बोल दी होंगी जो कि वॉजंट सूटेबल, राइट? क्योंकि जी मैं मुझे वो भूत सवार था उस टाइम पे कि जी मैं हूँ. एंड आई स्टार्टेड टू इंश्योर कि नहीं जी, 2-3 थप्पड़ भी पड़े ना, उसका औकात मुझे भी समझ में आ गई ना. ठीक है. तो ये बड़ी एक मज़ेदार नज़म बोले हैं जो भी है, कि बैठ जाता हूँ मैं मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है. सही. आई थिंक आई मेड दैट माई mantra. एंड आई विल स्पीक फॉर माई सेल्फ. फॉर अदर्स डेफिनेटली होता है कि काफ़ी लोग समझते हैं कि जी मैं हूँ वाला सीन हो जाता है. वक्त निकालना जो, या वक्त निकालने की एक्सपेक्टेशन रखना बहुत बड़ी कमिटमेंट है. मैं अगर अपना स्टार्टअप या अपनी कंपनी चला रहा हूँ, मैं किसी और के लिए अपना वक्त निकाल के कितना दूंगा? सही. करना चाहिए लोगों को, डेफिनेटली करना चाहिए, ज़िम्मेदारी बनती है. तो वो स्पाइडरमैन वाला कोट है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट हैज़ टू बी देयर. इसीलिए जो अभी सिंडिकेट भी जो बात हो रही है ना, मैं जा रहा हूँ ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स के पास, अपनी पुरानी कंपनियों के पास, उनके पास जा रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ कि यार महीने के अंदर घंटा निकाल लो, सिर्फ राइट. आके मिल लो. इस इवेंट पे है ना, मैं इनविटेशन दे दूंगा, तुमने टिकट नहीं लेनी है, तुम फ्री में आओगे तमीज़ से खाना खाओ, लोगों से बातें करो, सुन लो. काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको आप पब्लिक में देख लेते हैं ना, आपके लिए वो सुपरस्टार होते हैं, वो रॉक स्टार से कम नहीं होता वो बंदा. आप उनसे जब मिलते हैं, उनसे 2-3 बातें सुनते हैं, आप कहते हैं यार ये बंदा ठीक है. और उससे अगर बात सच्ची, उसको अच्छी लग गई ना आपकी उस टाइम में बात, तो हो सकता है कि आपकी रेपुटेशन बन जाती है उनके साथ. अब ये मेंटोर बनना जो है ना, इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग. ऑलराइट. मेंटोर इज़
समथिंग जो मैं बात कर रहा था कि उसमें पर्सनल मसले मसाइल भी आ सकते हैं आपके, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनता है वो शख्स, आपके स्टार्टअप का नहीं. आई थिंक दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ कोच और अ मेंटोर इन अ वे, बिकॉज कोच आपको हो सकता है, एंड मे बी आई एम मिक्सिंग अप द डेफिनेशंस हियर, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स इन माई हेड, कि कोच आपको स्पेसिफिकली आपके एक पर्टिकुलर काम, स्पोर्ट, स्टार्टअप के लिए आपको कोच करेगा ऐसे 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 ऐसे. मेंटोर आई थिंक गोज़ बियॉन्ड दैट. राइट. और रात को 12 बजे अगर आपको टेंशन है ना, तो वो शख्स होना चाहिए जिसको सबसे पहले आप फ़ोन उठा के आप करोगे, उसके साथ बात करोगे उसके बारे में. सही. दैट इज़ द लेवल ऑफ अ मेंटोर नीड्स टू बी. सही. आई एम लकी दैट एक दो ऐसे शख्स मुझे मिले थे अपनी जर्नी के अंदर, बड़ी मुश्किलों से मिले थे, और वो भी ये नहीं क्योंकि मैंने जाके ढूंढा, उन्होंने मुझे ढूंढा था. सही. तो ये बड़ी बात मेरे लिए होगी कि जी वो खुद आके अगर बोले कोई मुझे, राइट. तो एंड आई रिस्पेक्ट देम ग्रेटली बिकॉज ऑफ इट. आई स्टिल रिमेंबर मैं सेल्स कॉल कर रहा था अपने पिछले से पिछले स्टार्टअप के अंदर ही, और वो एक अलग फ़ोन पे लाइव कॉल पे बैठे रहे घंटे तक सुनते हुए कि यार तुमने जो पिच दी है उसमें ये गड़बड़ थी, अगले वाले को जब कॉल खड़काओगे तो ऐसे करना. सही. और वो 1.5 घंटे तक बैठे सिर्फ मेरी बातें सुनते रहे. तो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी नहीं हुई थी आपको उस वक्त, यार ये मेरी कॉल सुन रहा है, कुछ ना कुछ तो बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा. देखें, आई एम 42 राइट नाउ, तो आज से मैं 2002 में पहला मैंने स्टार्टअप अपना लॉन्च किया था, तो कुछ लेवल के बाद हो जाता है कि यार मुझे पता है, यार आपकी बेइज्जती हो रही है मेरी. आजकल तो कुछ ना करके भी लोगों को यही लगता है. आजकल के बच्चों में ये चीज़ है वैसे काफ़ी. हो जाता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन अब सोचे ना, मुझे तो वही लग रहा है कि यार मैं 2 बच्चों का बाप हूँ मैं, और मैंने तो ये किया है, मैं तो फलाना थे ढिमकाना, आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं. सही. और उसके बाद मुझे रियलाइजेशन होती है कि नहीं यार, हो सकता है कुछ है. लेट्स तो आई कंसिडर माई सेल्फ द डमेस्ट पर्सन इन द रूम ऑलवेज. राइट. मेरे जो स्टार्टअप्स हैं उनसे जो मैंने चीज़ें सीखी हैं ना, यकीन माने पिछले कुछ साल मेरे लिए वॉज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से आई थिंक आई एम अ स्लाइटली बेटर ह्यूमन बीइंग. मे बी अभी परफेक्ट तो है ही नहीं, थोड़ी बेहतरी आ गई है. इस किस्म के लोग हमें और पैदा करने पड़ेंगे. ये बात आपने फैज़ान अच्छी की है कि मेंटरिंग इज़ अ वेरी फुल टाइम जॉब. आई मीन आप अपने एक अपना स्टार्टअप चलाते हुए या अपनी एक कंपनी चलाते हुए, यू रियली कैन नॉट बी अ मेंटर. एक कंपनी को भी एक सर्टन लेवल पे पहुंचना पड़ता होगा इन ऑर्डर फॉर यू टू बिकम अ मेंटर. I mean, even if you are becoming a mentor, तो आई थिंक इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट. Right. आसान नहीं है बिल्कुल ही. बिल्कुल ऐसे. ज़रूर ऐसे लोग होते होंगे जो मेंटोरशिप अभी देते हैं, और हैं भी जो बिकम गुड मेंटोर्स टू पीपल दैट हेल्प पीपल आउट ठीक. बगैर कुछ मांगे, बगैर कुछ किए. ठीक है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि जी सब लोग ये कर देंगे, दैट्स अ बिट अनफेयर, एंड इट्स नॉट दैट ईजी एज वेल. Alright, absolutely. So Faizan, what are the qualities? I know it's a pretty cliched kind of a question, लेकिन मैं हर एक से I make sure that I ask this question कि 3-4 बच्चे आ रहे हों, बच्चियाँ आ रही हों, अपने आइडियाज़ लेकर आ रहे हों and all. What are the qualities that you look for? एक इंसान की एक गट फील आती है ना, यार this is gonna fly, this boy or girl is gonna fly and this one is not. वो 2-3 क्वालिटीज़ ज़रा कुछ बताइए. स्टार्टअप का आइडिया अच्छा हो, दैट्स फाइन, बट डजेंट मैटर अगर वो जो बच्चा या बच्ची जो भी खड़ा हुआ है, दे डू नॉट नो देयर इंडस्ट्री और दे डू नॉट नो देयर नंबर्स. Right. अगर तो इट हैज़ टू बी द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. ठीक. अगर कहीं से भी मुझे वो भिनक भी पड़ती है ना, एंड ऑनेस्टली आई हैव पॉसिबली evaluated and seen thousands of pitches by now. I have mentored over like 1,000 or 1,500 startups. I've mentored personally one-on-one conversations के अंदर. Okay. पब्लिक सेटिंग्स में तो और ज़्यादा है. ठीक है, और उसमें एक गट फीलिंग जो होती है वो होती है कि जब मुझे होता है कि जी आप मुझे चैलेंज करो. एक ये जो हो जाती है ना चीज़ के, ओ फैज़ान कह रहा है तो ठीक होगा. नो, यू नीड टू नो योर, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, शिट सो वेल कि आप आके बोलो कि फैज़ान शट अप यार, मुझे पता है कि ये कैसे होता है, एंड बैक इट अप विद सम डेटा, बैक इट अप विद फैक्ट्स. दैट इज़ इट. मैं उधर ही फ्लैट, मैं सीधी बात, मैं कहूँगी यार ये बच्चा या बच्ची ने, दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. वो एक ज़रूरी होता है. एट द सेम टाइम दिस इज़ नॉट एरोगेंस, राइट. दिस इज़न्ट समथिंग दैट वो बंदा बोल रहा है मुझे ही पता है, तुम्हें तो क्या कुछ पता ही नहीं है. दिस इज़ देम बैकिंग इट अप विद फैक्ट्स एंड नॉलेज, और एट द सेम टाइम दे नीड टू हैव दैट ह्यूमिलिटी, जिसमें वो कहे कि यार हो सकता है कि मैं गलत हूँ. Right. तो एक कोचेबल, उसके अंदर एक कोचेबिलिटी का एंगल होना ज़रूरी है. ये नहीं कि इंतहाई रिजिड है, कुछ छेड़म छाड़ी नहीं कर सकते आप, यही है. ठीक. I think these two things I look for. Everything else is teachable, everything else is modifiable, everything else you can, कहते हैं ना, learn, unlearn, relearn वाला जो एंगल होता है, Yeah. you can do that. True.
یہ دو چیزیں اگر ہیں نا آپ کے اندر تو ایوری تھنگ ایلس از فائن. Okay, Faizan, looking back at your life, that's a pretty personal question that I'm asking, and courtesy of being friends, ظاہر ہے میں یہ پوچھ بھی سکتا ہوں آپ سے, and being ex-colleague and all, we had a pretty interesting time that we spent together in the company that we have been. میں بار بار اس کا مینشن کیے جا رہا ہوں بیکاز ایک زمانہ تھا کہ ہم ایک بڑے سے کانفرنس روم میں, یاد ہے ہم 3 لوگ ہوا کرتے تھے, CRs ہوتے تھے ہم لوگ. اور ہم لوگوں کا صرف کام یہ ہوتا تھا کہ آئیڈیاز لے کر آئیں, نئے نئے آئیڈیاز لے کر آئیں. لیکن خیر میرے پاس تو ڈوئل چارج بھی تھا, فیضان کا تو فل ٹائم یہی کام تھا. فیضان, اپنی پروفیشنل لائف کی سب سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کیا تھی یار, آپ کو افسوس ہوا ہو یار عدیل دس واز ریئلی ہارٹ بریکنگ, یار دل ٹوٹ گیا یہاں؟ ایک کون سی نکالوں. دیکھیں جو بھی کچھ ایسی کوئی ہارٹ بریکنگ قسم کی چیز ہوئی تھی نا, وہ اس میں آئی ایم میچور انف ٹو ایڈمٹ کہ زیادہ تر وہ میری اپنی غلطی تھی. اوکے, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو میں کسی اور پہ بلیم کر سکتا ہوں. مے بی دیر ور ادر ایلیمنٹس ایٹ پلے فور شیور جس کی وجہ سے کچھ ہوا ہو, لیکن صرف میں ایٹ دی اینڈ ڈے میں کسی کو بلیم اینڈ میں نہیں کرتا. میں کہتا یار فیضان یو شوڈ ہیو بین اسمارٹر, ٹھیک, یو شوڈ ہیو بین لیس گیونگ, یو شوڈ ہیو پٹ یور سیلف فرسٹ. مے بی ایٹ ٹائمز اٹس اوکے ٹو ڈو دیٹ. تو صرف یہ تھا کہ جی آئی واز انیبل ٹو ڈو مور فار مائی اون ٹیم, بی ایٹ ان مائی اسٹارٹ اپ, بی ایٹ اینی ویئر ایلس. آئی تھنک یہ ڈس اپوائنٹمنٹ میری ہمیشہ سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ دیکھیں مجھے پتہ ہے میں جیسے جیسے کر کے نا کر ہی لوں گا, اور اللہ نے سب کے لیے رزق تو لکھا ہوا ہی ہے, ان کے لیے بھی لکھا ہوا ہے. بالکل. بٹ دیر از اے بک کالڈ لیڈرز ایٹ لاسٹ بائی آتھر کال سائمن سینک, اینڈ یہ بیٹر ٹوگیدر بھی اسی کی ٹیچنگ سے ایک چیز نکل کے آئی ہے. رائٹ. اینڈ آئی ٹرولی فرملی بلیو ان دیٹ کہ آئی شوڈ ہیو بین ایبل ٹو ڈو مور فار دا پیپل ہوز. سائمن سینک بڑی مزیدار بات کرتا ہے کہ یو آر ناٹ ان چارج آف پیپل, یو آر ان دا چارج آف یور پیپل. تو وہ لیڈر کو نیچے رکھتا ہے اپنی ٹیم سے. رائٹ. سو آئی واز ان دا چارج آف سرٹن پیپل, آئی شوڈ ہیو بین ایبل ٹو ڈو مور فار دیم. ٹھیک. اینڈ دیٹ از اے ٹرولی یعنی اوتھینٹک رسپانس کمنگ فرام می. کوئی بناوٹی بات نہیں ہے اس کے اندر کہ اینڈ دس از ہیپنڈ اے کپل آف ٹائمس, مے بی ونس ان مائی اون اسٹارٹ اپ, ونس ون آئی واز ایٹ دس job setting maybe I should have been better at my job. Okay. And hopefully next time around I will. نہیں تو کیا دوبارہ نوکری کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں مجھے نوکری سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. آئی ایم اے ویری پریکٹیکل پرسن. میرے بھی بچے ہیں, رائٹ, مجھے بھی بلز بھرنے ہوتے ہیں. ٹھیک. مجھے پیسوں سے لگاؤ ہے وہ بالکل نہیں ہے. اینڈ کافی لوگ سمجھتے ہیں فیضان تمہارا نام تو لگا رہی ہے, فیضان لگا رہی ہے, تمہارے پاس تو بہت پیسے ہیں, مربوں کی زمینیں ہو امیزنگ. ٹھیک ہے بھائی جان, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے زمینیں ہوں گی, کچھ بھی ہوں گی, میں تو ادھر بیٹھا ہوں, میں تو زمینوں پہ جاتا بھی نہیں ہوں. آئی میک اے لیونگ آؤٹ آف وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ اوور ہیئر. رائٹ. ٹھیک ہے, آئی ایم جسٹ لائک یو. تو اگر ضرورت پڑے گی, اینڈ بٹ اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ, اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ وچ چیلنجز می, اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ جو میرا دل کرے کہ فیضان میں جو مجھے آپ آ کے اگر جاب آفر کرو میں بولوں یار یہ تو مجھے آتا ہی نہیں ہے, اور وہ جا کے میں وہ چیز کروں. صحیح. اگر ایسا کچھ ہوگا شاید میں کر بھی لوں, فی الحال کے لیے کوئی ارادہ نہیں ہے. فی الحال کے لیے اپنا سیٹ بن کے خود کام کرنا ہے. سیٹ نہیں, کسی کا نوکر بن کے ان کو ہیلپ کرنا ہے. ویری نائس, that's a very nice way of putting it, فیضان, and it was a great talk. اور بڑا مزہ آیا بڑے دنوں بعد فیضان کے ساتھ. ہماری پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی کہیں ملاقات ہوئی تھی, بٹ وہ بہت فارمل سیٹنگ میں ہوئی تھی, تو اتنی کھل کے بات نہیں ہو سکی. لیکن فیضان تھینک یو سو مچ فار کمنگ یار, مزہ آیا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می, اینڈ دس از اے گریٹ پلیس ٹو ٹاک اباؤٹ اسٹف لائک دس. آئی تھنک ایسے مور اوپن کانورسیشنز آر ریکوائرڈ. نہیں میں اگر اپنی بھی ذاتی طور سے, ناٹ بیکاز آئی ایم ہوسٹنگ دس پوڈ کاسٹ اور اینی تھنگ, لیکن میری پچھلے 2-3 مہینے سے میں اس آرگنائزیشن کا پارٹ ہوں. اٹس بین گریٹ لرننگ فار می ایز ویل. اور واقعی آئی ڈونٹ نو, میں 1-2 اور پوڈ کاسٹ بھی جو میں نے کی ہیں وہ ماحول بڑا فارمل سا ہوتا ہے, بٹ سم تھنگ از پریٹی انفارمل ہے. لوگ بڑی کھل کے بات کرتے ہیں, بلکہ 1-2 لوگ تو ایسے ہوئے بھی کہ بڑے سوٹ ووٹ میں آئے تھے, لیکن بائی دا ٹائم ان کا وہ ٹائی جو ہے وہ لوز ہو چکی تھی, جیکٹ اتر چکا تھا, اینڈ وی ہیڈ اے ویری گڈ ٹائم. بٹ فیضان بیسٹ آف لک وتھ اسٹارٹ اپ سنڈیکیٹ, اور آپ جس نوبل پرپز کے لیے ظاہر یہ کام کر رہے ہیں
میں چاہوں گا یہ اور دعا بھی یہ کروں گا. ماشاءاللہ مبارک مہینے کا بھی آغاز ہو گیا ہے, سو اس میں آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے. آمین. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ گائز. آئی ہوپ فیضان لغاری کی یہ کانورسیشن آپ کو پسند آئی ہوگی. دیکھیے فیضان کے ساتھ ہم اسٹرکٹلی کریکولر ٹاک بھی کر سکتے تھے, لیکن نوئنگ ہیم فار سو مینی ایئرز میں جان بوجھ کے ذرا تھوڑی سی ان کی اپنے پرسنل لیول پہ بھی اور وہ جو مینٹورنگ لیول پہ جو ہے وہ لے کر گیا, بیکاز دیر شوڈ بی سم تھنگ فار یو گائز ٹو لرن آؤٹ آف دس کانورسیشن ایز ویل. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. عدیل اظہر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ اسٹارٹ اپ پاکستان کے اس پلیٹ فارم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.